بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے کے بعد سے لے کر آج تک ہر شخص کو اپنی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اپنانا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کو افضل و بہتر قرار دیا گیا ہے، اور روزی کمانے کے لیے تجارت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اگر رزق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ باقی ذریعہ معاش میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حلال روزی کمانا فرائض لازمہ کے بعد فریضہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب معاش کی فکر کو مخصوص گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز معاف کرواتی ہے، نہ ہی روزہ اور نہ حج و عمرہ معاف کرواتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر انہیں کون سی چیز معاف کرواتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کفارہ کسب معاش میں پیش آنے والی پریشانیاں ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے رزق روٹی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے ذریعہ معاش میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ناجائز طریقے سے راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، وہ وقتی طور پر تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن بدقسمتی، بیماری اور پریشانی مستقل اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، بلکہ یہ نحوست کئی نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ناظرین گرامی، رزق میں برکت کے لیے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال و احکامات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے لیے نفقہ میں فراخی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہاری قید میں ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کے عہد و پیمان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال بنایا ہے، لہٰذا تم ان کے لیے لباس اور نفقہ کی فراخی رکھو، تاکہ اللہ تمہارے لیے رزقوں میں فراخی دے اور تمہارے لیے عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر دے گا۔ اپنی حاجت اور بھوک کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو، حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ شانوں پر بوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔ صلہ رحمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نشانات قدم میں تاخیر کیے جانے سے عمر کی درازی مراد لی جاتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ہی زمانے تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے، اور جو مر گیا اس کے پاؤں کا نشان زمین سے مٹ گیا۔ فقر کو دور کرنے والا کلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے، جن میں سب سے کم درجے کی بلا فقر ہے۔ تقدیر پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے، یعنی صبح سویرے حلال کمائی کرنے سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس وقت گر پڑے تمہارا کوئی لقمہ تو اٹھا لو اور اس کو پونچھ ڈالو جو کچھ اس میں لگا ہو، اور پھر اس کو کھاؤ اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے واسطے۔
فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے۔ نماز کی پابندی، جو شخص باقاعدگی سے پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری پیدا فرما دیتا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے فرائض اسلام بطریق احسن ادا کرنے سے بھی انسان رزق کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ ایک تنگ دست آدمی کو ضرور اللہ سے لو لگانی چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ خود سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی کی بہتری کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میری عبادت میں مشغول رہو، میں تمہارا دل گناہ سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ سے تجارت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور روزی کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ یہ بات قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے کہ صدقہ کرنے سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی آمدنی یا فروخت میں سے مخصوص 2 سے 10% تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی معاشی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ پاکیزہ زندگی، جسمانی اور روحانی طور پر صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی بھی رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں ظاہری اور باطنی پراگندگی سے خود کو بچانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ توبہ و استغفار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ روزانہ 300 بار استغفر اللہ پڑھنے والے کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ کفایت شعاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خرچ کرنے میں کفایت شعاری اور میانہ روی کرنا نصف معیشیت ہے۔ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ جس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اس سے بچ جانا کفایت شعاری ہے، لیکن اپنے اور اپنے اہل و عیال پر ضروری خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا بھی غلط ہے۔ بے اعتدالی اور افراط و تفریط سے بچنا ہماری زندگی کا معمول اور اصول ہونا چاہیے۔ غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں کی دامے درہمے قدمے اور سخن مدد کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے ہی تم کو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔